اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں کفن دفن کے مسائل و احکام جو ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے مریض کی جب بیمار پرسی کریں تو اس میں کیا احکامات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس وقت تم بیمار یا میت کے پاس آؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ اس وقت جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ مسلمان جب تک مسلمان کی بیمار پرسی کرتا رہتا ہے اس وقت تک جنت کے پھل کھاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی باوضو ثواب کی نیت سے کسی کی بیمار پرسی کے لیے جائے تو جہنم سے 60 سال کی مقدار دور کر دیا جاتا ہے۔ مریض کی عیادت کے لیے چلنا جنت کی راہ چلنا ہے۔ جو شخص صبح کو عیادت کرے تو شام تک اور شام کو عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو اپنے ہاتھوں کو ملاتے اور قرآن پاک کی آخری 3 سورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونک مارتے، پھر اپنے بدن پر اوپر کی جانب جہاں جہاں ہاتھ پہنچتے مسح کرتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ سوتے وقت یہ مسنون عمل جو ہے ضرور کریں۔ گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آخری 2 سورتیں معوذتین پڑھ کر دم فرماتے، یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ بیماری میں آپ اپنے آپ پر اور گھر والوں پر دم کرنا مسنون ہے۔ ہر تنگی پریشانی و بیماری سے نجات کے لیے استغفار سب سے بہترین اور مجرب نسخہ ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی مدرجہ بالا جو یہ استغفار ہے اس کو لازم کرے، یعنی کہ کم از کم 100 مرتبہ دن میں پڑھے، ایک ہی وقت میں 100 پورے کرے، معنی سمجھ کر اپنے گناہوں کی بخشش کی نیت کر کے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا فرماتے ہیں اور ہر غم سے نجات دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے ایسی جگہ سے روزی مہیا کرتے ہیں جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سجدے میں گر کر بہت دعا مانگیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں انتہائی خشوع اور خضوع سے دعا مانگا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ کوئی بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ صرف مسکین، محتاج یا ان دینی مدارس کا حق ہے جہاں بیرونی طلبہ پڑھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والوں کے علاوہ مدرجہ ذیل بھی شہید ہیں، ان کا ثواب بھی شہیدوں جیسا ہے۔ جو پیٹ کے مرض سے وفات پائے، جس کو شہادت کی تمنا ہو، جو کسی وبا سے فوت ہو، جو ڈوب کر مرے، جو نمونیا سے فوت ہو، جو چھت وغیرہ سے گر کر مرے، جو اپنی جان مال یا اولاد کی حفاظت میں مارا جائے، جو جل کر مرے، جو ڈب کر مرے، جو عورت ایام زچگی میں فوت ہو۔ موت کے وقت مرنے والے کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، شاید مرنے والا بھی سن کر پڑھے۔ مرتے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے مرنے والوں پر سورۃ یاسین پڑھا کرو۔ قرض کے بارے میں خبردار ہیں کہ شہادت کی موت سے بھی قرض معاف نہیں ہوتا اور بہت سخت تاکید آئی ہے۔ اگر قابل وصیت کوئی چیز ہو تو جلد وصیت لکھ رکھیں، 2 راتیں بھی بغیر وصیت لکھے نہ گزرنی پائیں، اور اس کی بھی بہت تاکید آئی ہے۔ اب جب کوئی مر جائے تو پھر کیا کریں؟ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے، میت کے پاس بھلائی کی باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ پسماندگان کی باتوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ میت کو چادر سے ڈھانپ دیں۔ میت پر رونا آنسو بہانا جائز ہے، میت کا منہ چومنا بھی جائز ہے۔ موت پر صبر کی جزا جنت ہے۔ ورثاء کو میت کا قرض فوراً ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مومن کی روح اس وقت تک جنت میں جانے سے روک لی جاتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ میت پر چیخنا، چلانا، ماتم کرنا بالکل منع ہے۔ آپ نے فرمایا، جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ مرنے والے کی خوبیوں کا ذکر کریں، اس کی برائی کرنا بالکل منع ہے۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے دفن کا انتظام کیا جائے۔
یہ سب خرچہ میت کے مال سے ادا کیا جا سکتا ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے میت کا جو کل ترکہ ہے، مال جائیداد منقولہ و غیر منقولہ وغیرہ، ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ وراثت کے احکامات کے لیے سورۃ نساء کے پہلے 2 رکوع ضرور پڑھنے چاہیے ان میں، اور اگر مزید تفصیل ہے تو پھر چاہیے تو علماء سے رجوع ضروری ہے۔ اب غسل میت کے مسائل۔ میت کو غسل دینے سے پہلے اچھی طرح ٹٹول لینا چاہیے تاکہ اگر پیٹ میں کوئی فضلہ وغیرہ ہو تو وہ خارج ہو جائے اور اچھی طرح پاک و صاف ہو جائے۔ غسل کا آغاز وضو سے کریں۔ غسل کے لیے پانی میں بیری کے پتے ڈالنا مسنون ہے۔ غسل طاق یعنی کہ 3 یا 5 مرتبہ دیں، اور آخری غسل کے پانی میں کافور ڈالنا مسنون ہے۔ اگر میت عورت ہو تو اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دیں۔ میت کو غسل کسی قریبی عزیز جو دینی مسائل سے واقف ہو کو دینا چاہیے۔ اگر قریبی عزیز کوئی ایسا نہ ہو تو پھر کوئی پرہیزگار عالم غسل دے۔ بیوی اپنے خامد کو اور خامد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ سیدنا علی نے حضرت فاطمہ زہرا کا خود غسل دیا تھا، اور سیدنا ابو بکر کو ان کی بیوی اسماء بنت امیس نے غسل دیا تھا۔ غسل دینے والا اگر میت میں کوئی ناخوشگوار بات دیکھے تو اس کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ میت کو غسل دیتے وقت پردے کا انتظام بہت ضروری ہے۔ جو بچہ مرا ہوا پیدا ہو اسے بھی غسل و کفن دیں اور اس کی بھی نماز جنازہ پڑھیں۔ اگر بچہ 4 ماہ کا ہو چکا تھا یعنی بچے میں جان پڑ چکی تھی پھر حمل ساقط ہوا تو اس کے لیے بھی غسل و کفن واجب ہے، مگر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اگر حمل 4 ماہ سے پہلے ساقط ہو تو اس گوشت کے لوٹے کو غسل نہ دیا جائے گا، البتہ صاف کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں۔ فوتیدگی کے بعد میت کے کفن دفن میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مناسب نہیں کہ میت دیر تک گھر والوں کے درمیان پڑی رہے۔ شہید کے لیے غسل ہے نہ کفن۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو اسی طرح انہی کپڑوں میں بغیر نماز جنازہ دفن کرنا چاہیے۔ جنازے کے مسائل۔ فوتیدگی پر جلد سے جلد میت کو دفن کر دینا چاہیے۔ میت کے غسل سے پہلے یا بعد میں میت کے ارد گرد بیٹھ کر ذکر و تلاوت کرنا بدعت ہے۔ جنازے کے ساتھ جانا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ جنازے کو کندھا دینا سنت ہے۔ جس نے 3 مرتبہ کندھا دیا اس نے پوری ذمہ داری ادا کر دی۔ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ جو سواری پر ہو وہ جنازے کے پیچھے ہی رہے۔ اگر جنازہ پاس سے گزرے تو بیٹھے ہوئے کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا منع ہے۔ جنازے کے ساتھ اونچی آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا، رونا، چیخنا، چلانا اور نوحہ کرنا بالکل منع ہے۔ کندھا دیتے وقت کلمہ شہادت کا نعرہ لگانا منع ہے، البتہ بسم اللہ کہہ کر کندھا دیں۔ جو شخص جنازے کے ساتھ وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ کندھوں سے اتار کر زمین پر نہ رکھ دیا جائے۔ جنازے پر پھول ڈالنا، زیب و زینت کرنا، نقش و نگار، سبز یا کالے رنگ کی چادر ڈالنا جس پر کلمہ طیبہ یا دیگر قرآنی آیات لکھی ہوں، یا جنازے پر خوشبو چھڑکنا، یہ سب باتیں ناجائز ہیں۔ پھر ہے نماز جنازہ کے مسائل۔ جو شخص نماز جنازہ پڑھے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہے اسے 2 قرات یعنی 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نماز جنازہ آہستہ یا بلند آواز سے پڑھنا دونوں طرح سے جائز ہے۔ نماز جنازہ میں سینے پر ہاتھ باندھے جائیں۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام کو مرد میت کے سر اور عورت میت کے کمر کے مقابل کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ میتیں ہوں تو سب کی ایک ہی نماز پڑھنی چاہیے جائز ہے۔ اگر ان میں عورتوں کی بھی میتیں ہوں تو امام کے قریب مرد میتیں رکھی جائیں۔ قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنی منع ہے۔ نماز جنازہ مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ مسجد میں عورت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ جس نے خودکشی کی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ نماز جنازہ ایک سلام سے بھی ختم کی جا سکتی ہے، یعنی صرف ایک طرف سلام پھیر سکتے ہیں۔ اس سنت کو زندہ کریں۔ 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا اور میت کا دفن کرنا منع ہے۔ سورج جب طلوع ہو رہا ہو، زوال کے وقت، اور سورج جب غروب ہو رہا ہو۔ نماز جنازہ کی 3 صفیں ہوں تو اس میت پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ کی کم از کم 3 صفیں بنانی چاہیے۔ نماز جنازہ گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، صرف گھر کے افراد شامل ہوں، مردوں کے پیچھے بچے اور سب سے آخر میں عورتیں کھڑی ہوں۔
جنازے کی نماز پوری نہ ملے تو مثل اور نمازوں کے جس قدر امام کے ساتھ ملے اس کو امام کے ساتھ پڑھ لے، اور جس قدر فوت ہو گئی ہو اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کر لے۔ نبی کریم نے فرمایا ہے، نماز جنازہ میں 4 تکبیر یعنی اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا سورہ فاتحہ، بعد کوئی چھوٹی سورہ جیسے اخلاص پڑھ لی جائے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد دعائے جنازہ پڑھی جائے اور چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیں۔ ایک شہر میں فوت شدہ مسلمان کی نماز جنازہ غائبانہ دوسرے شہر میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ قبر کے سرہانے سورۃ بقرہ کا ابتدائی رکوع اور قبر کے پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبرستان میں قرآن مجید پڑھنا ایجاد بندہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ قبرستان میں نبی کی بتائی ہوئی دعائیں اور دفن کرتے وقت مسنون قرآنی آیتوں کے علاوہ قرآن مجید سنت کے خلاف ہے۔ تدفین کے مسائل۔ بغلی قبر لحد بنانا افضل ہے۔ قبر میں کچی اینٹیں استعمال کرنا سنت ہے۔ قبر گہری اور صاف ستھری ہونی چاہیے۔ بوقت ضرورت ایک قبر میں 1 سے زائد میتیں دفن کی جا سکتی ہیں۔ قبر میں میت کی جگہ کو اتنا گہرا بنانا کہ سوال و جواب کے وقت مردہ اس میں بآسانی بیٹھ سکے غلط عقیدہ اور بدعت ہے۔ میت کو پاؤں کی طرف سے قبر میں اتارنا سنت ہے۔ قریب ترین عزیز کو میت قبر میں اتارنی چاہیے۔ میت قبر میں رکھتے وقت یہ دعا پڑھنی مسنون ہے، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ قبر پر 3 مٹھی مٹی ڈالنا مسنون ہے۔ قبر کی شکل کوہان نما ہونی چاہیے۔ قبر زمین سے 1 بالش سے زیادہ اونچی نہ کریں۔ قبر اونچی بنانا، قبر پر نام و تاریخ پیدائش و وفات لکھنا یہ سب باتیں منع ہیں۔ قبر تیار کر کے اس پر پانی چھڑکنا جائز ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا فتویٰ، قبر کو زمین سے بالش برابر بلند کیا جائے اور قبر کو کوہان نما کیا جائے۔ چو گوشہ مت کریں اور پختہ بنانا مکروہ ہے۔ غنیمت الطالبین، جب قبرستان میں زیارت کو جائے تو قبر پر ہاتھ نہ رکھے اور اس کا بوسہ نہ دے کہ یہ عادت یہودیوں کی ہے۔ غنیمت الطالبین یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ان کی ایک کتاب ہے۔ جناب احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ، قبر کی اوپر چنائی کرنا یا قبر میں پر بیٹھنا یا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا سب منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو محل سجدہ قرار دینے سے منع فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، بلندی قبر میں حد شرعی 1 بالش ہے۔ تعزیت کے مسائل۔ تعزیت سنت ہے۔ جس نے کسی مسلمان کی فوتیدگی کے وقت تعزیت کی، قیامت کے دن اسے ایسا بہترین سبز کلہ پہنایا جائے گا کہ دیکھنے والے رشک کریں گے۔ کسی بھی عزیز رشتہ دار کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں۔ اگر کوئی باعث سے آئے تو وہ 3 دن کے بعد بھی تعزیت کر سکتا ہے۔ عورت کے لیے اپنے خاوند کی فوتیدگی پر 4 مہینے اور 10 دن سے زیادہ سوگ نہیں، چاند کے حساب سے یہ دن شمار کرنے ہیں۔ عدت کے دنوں میں عورت کے لیے خوشبو لگانا، مہندی لگانا، سرما استعمال کرنا، زیورات پہننا اور بناؤ سنگار وغیرہ یہ سب باتیں منع ہیں۔ بغیر مجبوری عورت گھر سے باہر بھی نہ نکلے۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ میت کے اہل خانہ اگر غم میں ہوں، ان کو خود کھانا پکانے کا ہوش نہ ہو تو کوئی عزیز ہمسایہ یا ملنے والا 2 وقت کا کھانا صرف اہل خانہ کو کھلا دے تو یہ مسنون ہے، بشرطے کہ کوئی رسم یا تکلف نہ ہو۔ یہ کھانا دوسروں کے لیے پکانا یا کھانا کھلانا قطعی منع اور بدعت ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جب تک میت گھر میں ہو چولہا نہیں جلایا جا سکتا یا کھانا پکانا اور کھانا منع ہے۔ جس بات کو شریعت نے جائز رکھا ہو اسے ناجائز سمجھنا یہ بدترین گناہ ہے۔ جو عورت یا مرد ایک دفعہ تعزیت کر گیا اس کا دوبارہ آنا منع ہے۔ فوتیدگی والے گھر میں مردوں یا عورتوں کا ٹھہرنا، وہاں کھانا پینا سب علماء کے نزدیک منع و حرام ہے۔ میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے، مگر تعزیت کے لیے مجلس جما کر زمین پر بیٹھنا اور کسی کے آتے جاتے وقت ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگنا بدعت ہے۔ تعزیت کے لیے کوئی بھی مناسب الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں جس سے اہل خانہ کو صبر و ثواب کی امید رکھنے کی تلقین ہو۔ دوسرے شہروں سے اقربا کا
تعزیت کے لیے جانا ضروری نہیں، خط کے ذریعے تعزیت کرنا بھی سنت ہے۔ اب ہیں زیارت قبور کے مسائل۔ جمعے کے دن دعائے مغفرت کے لیے قبرستان جانا مسنون ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اور عبرت حاصل کرنے کے لیے زیارت قبور جائز ہے۔ بکثرت قبرستان جانے والی عورتوں پر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اگر کوئی عورت کبھی اپنے عزیز کی قبر پر جائے تو وہاں ہرگز نہ روئے۔ زیارت قبور کے وقت اہل قبور کو پہلے سلام کہنا، پھر دعا اور پھر استغفار کرنا مسنون ہے۔ اہل قبور کے ساتھ اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ زیارت قبور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ کلمات سکھایا کرتے تھے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ السلام علیکم، اس گھر کے مسلمان اور مومن باسیوں، ہم انشاءاللہ تمہارے پاس آنے ہی والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے خیر و عافیت کے طلبگار ہیں۔ قبرستان میں یا کسی مزار پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا منع ہے۔ قبرستان اور حمام کے علاوہ ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور نفل نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو۔ قبروں پر مت بیٹھو اور نہ ہی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان: ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قبرستان گئے تو دیکھا کہ ایک شخص قبر پر ہاتھ اٹھا کر کچھ پڑھ رہا ہے۔ امام صاحب نے دریافت کیا: کیا تم قبر والے سے کچھ مانگ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا: نہیں جناب، میں تو قبر والے کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا: تو ہاتھ چھوڑ کر دعائے مغفرت کر، تاکہ دوسرے دیکھنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ تو قبر والے سے کچھ طلب کر رہا ہے۔ اب ایصال ثواب کا طریقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے فوت ہونے کے بعد تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 قسم کے کاموں کا ثواب مرنے والے کو برابر ملتا رہتا ہے۔ اول، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ دوم، صدقہ جاریہ جس کا اجر اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ سوم، دین کے علم کا سکھانا جس سے دین اسلام کی اشاعت کا سلسلہ جاری رہے۔ نیک اولاد کے عمل کا ثواب نیت کیے بغیر از خود والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ میت کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ استغفار ہے۔ میت کی طرف سے مانی ہوئی شرعی نظر اگر اولاد پوری کر دے تو میت کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ مقروض میت کی طرف سے ورثہ یا کوئی اور قرض ادا کر دے تو ادا ہو جاتا ہے۔ میت کی طرف سے روزہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے ذمے کچھ روزے باقی ہیں، کیا میں ان کی قضا دے سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں، یہ اللہ کا قرض ہے جسے پورا کیا جانا بہت ضروری ہے۔ میت کی طرف سے حج۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنو جہینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی، مگر حج کرنے سے پیشتر ہی فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا: اس کی طرف سے حج کرو۔ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہ کرتی؟ پس اللہ کا قرض بھی ادا کرو کہ وہ ادا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ فتویٰ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ۔ ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ فی زمانہ رواج ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اس روز یا دوسرے روز یا تیسرے روز یا کسی اور روز جمع ہو کر مسجد میں یا کسی اور مکان میں قرآن شریف اور کلمہ طیبہ اور درود شریف وغیرہ پڑھ کر بلا تعین شمار ثواب اس پڑھے ہوئے کا متوفی کو بخشتے ہیں اور چنے وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس طرح پر جمع ہونا اور قرآن مجید پڑھنا اور پڑھوانا درست ہے یا نہیں؟ جواب: مجتمع ہونا عزیز و اقارب وغیرہ کا ہم کو واسطے پڑھنے قرآن مجید کے یا کلمہ طیبہ کے جمع ہو کر روز وفات میت کے دوسرے یا تیسرے روز بدعت و مکروہ ہے۔ شرع شریف میں اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ کتاب نصاب الاعتصام میں لکھا ہے: اور قرآن کو پکار کر جماعت کے ساتھ ختم کرنا، جس کو فارسی میں 30 پارہ پڑھنا کہتے ہیں، مکروہ ہے۔
اور فتاوی بزازیہ میں مرقوم ہے، اور پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن اور ہفتے کے بعد کھانا پکانا، اور رسومات کے وقت قبر کے پاس کھانا لے جانا، اور قرأت قرآن کے لیے دعوت دینا، اور ختم کے لیے صلحاء و فقراء کو جمع کرنا، اور سورہ انعام اور اخلاص کا پڑھنا مکروہ ہے۔ در مختار جو فقہ حنفیہ کی معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہے بہت سی برائیاں جیسے موم بتیاں اور قندیلوں کو جلانا جیسے خوشیوں کے موقع پر ہوتا ہے، اور جیسے ڈھول بجانا اور خوش آوازی سے گانا، اور عورتوں اور مردوں کو جمع کرنا، اور ذکر و قرأت قرآن پر اجرت کا لینا جو آج کل اس زمانے میں دیکھا جا رہا ہے، اور جو اس طرح ہو تو اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں، اور اس کی وصیت باطل کرنا ضروری ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ فتویٰ جو ہے فتاوی رشیدیہ کامل صفحہ نمبر 135 اور 136 میں درج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو مسائل ہم نے سنے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔